ناظرین آداب و تسلیمات، یہ ہے اردو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ پیش ہے اردو چینل کی خصوصی پیشکش آج کی سرخیاں۔ جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے صدر مقام پر جموں کشمیر بینک کی صدر شاخ میں اپنی نوعیت کی پہلی اور اعلیٰ تکنیکی بینکنگ کی سہولت سے لیس کیش ریسائکلنگ مشین نصب کی گئی، جس کا جموں کشمیر بینک کے ڈی جی ایم راجوری زون ستیش کمار نے اور میونسپل کونسل پونچھ کے چیئرمین سنیل کمار شرما نے افتتاح کیا۔ اس دوران جموں کشمیر بینک کے مینیجر دیپک بھان کی زیر سرپرستی ایک خاص تقریب منعقد کی گئی، جس میں میونسپل کونسل پونچھ کے چیئرمین ایڈوکیٹ سنیل کمار شرما مہمان خصوصی کے طور پر شریک رہے، جبکہ بی جے پی کے سینئر لیڈر و پہاڑی مورچہ کے ضلع کنوینر شہزاد خان مہمان اعزازی کے طور پر موجود رہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر شہزاد خان نے جموں کشمیر بینک کی جانب سے سی آر ایم مشین انسٹال کرنے کی پہل کو سراہتے ہوئے بینک کے مینیجر دیپک بان کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے اس طرح کی پہل کر وزیر اعظم ہند نریندر مودی کے خواب ڈیجیٹل انڈیا کو شرمندہ تعبیر کیا ہے، اور پونچھ کی عوام بالخصوص جموں و کشمیر بینک کے مین برانچ کے صارفین کے لیے اس مشین کو بہت فائدہ مند بتایا۔ ڈی جی ایم نے اپنے بیان میں کہا کہ پونچھ میں اس طرح کی جدید تکنیک سے لیس 7 مشینیں لگنی ہیں، جن میں سے پہلی مشین کا آج افتتاح کیا گیا۔ یہ مشین جو ڈپازٹ اور ڈراول کے لیے لگائی ہے، اس میں پہلے تو میں اپنے میونسپل کونسل پونچھ کی طرف سے بینک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے ایفرٹس لگا کے یہ مشین کو انسٹال کیا ہے۔ اس میں 2 باتیں جو بڑی ہیں، جو کہ لوگوں کا سب سے زیادہ ہے کہ اپنا ٹائم بچے گا، جو جب بھی مرضی آئے گی وہ ڈپازٹ کریں اور ڈراؤ کریں۔ جیسے پہلے دیکھا تھا کہ کوئی بھی ڈپازٹ کراتا تھا کہ بینک میں جاتا تو لائنیں لگی ہوتی ہے، وہ لائنوں سے چھٹکارا ہو گیا۔ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے ڈیجیٹل بنانے کا، یہی سویدھا ہے کہ لوگوں کو وہ فائدہ ملے اور وہ فائدہ کم سے کم وقت میں ملے۔ اس کو مبارک ہے کہ آپ کو علاقے میں آ مشین دی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ کا جو فٹ فال رہتا تھا رش رہتا تھا وہ کم، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں پہلے جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو بہت فٹ فال تھا، تو اسی وجہ کے کارن ہم نے یہ انہوں نے ڈیمانڈ رکھی، پرائمری کا بھی بہت اس پہ کنٹریبیوشن ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ہمیں پرائز کرایا، اور ہم نے بھی اپنی یہ ڈیمانڈ اپنی مینجمنٹ کا بھی رکھی، اور مینجمنٹ نے اس ڈیمانڈ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور آج ہم آپ کی یہ سی آر مشین کا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی شہر پونچھ کا 2 روزہ سالانہ انعامی اجلاس ملٹی پرپز ہال کالج گراؤنڈ میں انتہائی تزکہ احتشام کے ساتھ منعقد کیا گیا، جس کی پہلے روز نشست اول کی صدارت ضلع ترقیاتی کونسل کی چیئرپرسن تعظیم اختر نے کی، جبکہ دوسرے روز نشست دوم کی صدارت ڈاکٹر پروفیسر رانی مغل پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج سرن کوٹ نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایس ایس پی پونچھ ونے کمار شرما، الحاج جہانگیر حسین میر، سابق چیئرمین قانون ساز کونسل جموں و کشمیر، سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مہندر جہانگیر خان، کے اے ایس آفیسر تحصیلدار حویلی انجم بشیر کھٹک، ٹاپر کے اے ایس آفیسر سی ڈی پی او پونچھ عادل میر، کے اے ایس آفیسر بلاک ڈیولپمنٹ لسانہ ایاز احمد بٹ، کے ایس آفیسر بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر زمود خان، کے ایس آفیسر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ممبر ریاض احمد ناز، بلاک ڈیولپمنٹ کونسل ممبر جمیل احمد کوہلی، ایکس چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شمیم النساء بھٹی، سردار سرجن سنگھ، پروفیسر ڈاکٹر شمیم بانڈے، پروفیسر جہانگیر اصغر، پروفیسر ڈاکٹر امجد علی بابر، ماہر تعلیم لیکچرر ہارون راٹھور، نائب تحصیلدار محمد افضل، متعدد پروفیسرز، لیکچرارز، تعلیمی، ادبی اور سماجی شخصیات اور والدین و سرپرستان نے شرکت کی۔ پروگرام کے دونوں نشستوں کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ ننھے معصوم طلبہ و طالبات نے ادبی و فنی صلاحیتوں کے جوہر بکھیرتے ہوئے نعت، تقاریر،
در زبان عربی، انگریزی، ہندی، اردو مکالمہ جات، عربی ترانے اور معلومات عامہ کی صورت میں ادبی و ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین و شرکا کے دل موہ لیے۔ منتخب طلبہ نے پہلے روز استقبالیہ ترانے، پھولوں، پھلوں، جانوروں کی اہمیت، موبائل کے نقصانات، توحید اور سیرت کے عناوین پر، اور دوسرے روز گروپس کی صورت والدین کے اکرام، ماں کی ممتا، پنج گانا نماز کی اہمیت، حب الوطنی اور ملی اتحاد کے عناوین پر مشتمل شاندار ثقافتی مظاہرے کیے۔ حاکیہ کے 2 معلمات تبسم قریشی اور منزہ بانو شیخ نے اپنی شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے پروگرام کی نظامت کی، اور اکیڈمی کوآرڈینیٹر محترمہ لالی جان نے نشست اول اور کوآرڈینیٹر شاہدہ احمد نے نشست دوم میں خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جبکہ حاکیہ اکیڈمی کی پرنسپل انجینئر ارشاد اعظم نے کامیاب طلبہ طالبات کے لیے انعامات کا اعلان کیا۔ اس موقع پر دونوں صدور نے گراں قدر تاثرات پیش کیے۔ پروگرام کی کامیابی پر تمام طلبہ طالبات کو اساتذہ کرام و معلمات سمیت مبارکباد پیش کی گئی۔ مہمان خصوصی ایس ایس پی پونچھ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پونچھ جیسے دور افتادہ علاقے میں ایسی شاندار علمی درسگاہ کا قیام اور طلبہ کا شاندار مظاہرہ من موہ لینے والا تھا۔ جموں کشمیر میں محکمہ تعلیم بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ اسکول کے تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہے اور اساتذہ تعینات کیے جا رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر حقائق اور ہی نظر آتے ہیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول محلہ سیدہ فاضلہ کے زون سرن کوٹ میں صرف ایک ہی ٹیچر پچھلے 4 سالوں سے کام کر رہا ہے۔ اس اسکول میں 40 طلبہ زیر تعلیم ہیں جن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار فاضلہ کے نائب سرپنچ سید شاہ احمد نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف ایجوکیشن آفیسر اور زونل ایجوکیشن آفیسر سے متعدد بار شکایت کی گئی، مگر ابھی تک ان کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب زونل ایجوکیشن آفیسر سے بات کرتے ہیں تو ان کا جواب ملتا ہے کہ میں اس ضمن میں کچھ نہیں کر سکتی، جبکہ بہت سے اسکولوں میں اضافی اسٹاف موجود ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں کی جا رہی؟ ایک استاد سال میں بیمار نہیں ہو سکتا یا اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اسکول کا چلانا کیسے ممکن ہوگا؟ اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کے والدین نے چیف ایجوکیشن آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسکول کے لیے دوسرے ٹیچرز کا انتظام کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن جموں کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس نے زون سرن کوٹ کے بینر تلے ہرمی ڈکی گراؤنڈ سیڑھی خواجہ میں لڑکیوں کے انڈر 14 اور انڈر 17 عمر کے زمروں میں انٹر اسکول گیم مقابلے کروائے۔ واضح رہے کہ 3 روزہ مقابلوں کے دوران پہلے اور دوسرے روز 14 اور 17 سال کے لڑکوں کے درمیان مقابلے کروائے گئے اور تیسرے روز لڑکیوں نے ان کھیلوں میں حصہ لیا۔ اس دوران دونوں سیکشنز کے کل 2200 سے زائد طلبہ و طالبات نے ان 3 روزہ انٹر اسکول مقابلوں میں حصہ لیا۔ مقابلے کے دوران زون سرن کوٹ کے تمام فیلڈ اسٹاف گراؤنڈ میں موجود تھے، جنہوں نے ان سرگرمیوں کو پورے جوش و خروش سے انجام دیا۔ یہ انٹر اسکول مقابلے محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے ضلعی آفیسر پونچھ محمد قاسم اور زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسر سرن کوٹ کلونت سنگھ کی نگرانی میں منعقد کیے گئے۔ آگے جا آگے جا آگے جا آگے جا آگے جا چل 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 آج زونل لیول سے جو ہمارا جگہ لڑکیوں کے مطلب یہ آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو بوائز انڈر 14 میں ہوا تھا اس میں تقریباً 1200 پلس بچوں نے حصہ لیا تھا، اور جو کل ہمارا انڈر 17 بوائز ہوا اس میں 600 تقریباً 65 بچوں نے حصہ لیا۔ ان میں گیمیں تھیں کبڈی، کھوکھو، والی بال، چیس، کیرم، ٹگ آف وار
और जो कल भी जो कंपटीशन हुए और हर एक स्कूल से जो बच्चे आए थे, हर एक बच्चा जो था टेक्निकली साउंड था और जानने वाला था, गेम को नोइंग था। और इन टीचरों की मदद से जो इतने बच्चे इन्होंने निकाल कर लाए हैं, उनकी मेहनत है। और आज जो हो रहा है लड़कियों का कंपटीशन, मैक्सिमम लड़कियां जो स्कूलों की हमारी टीम है, सभी टीचर्स मैडम जो REK NYC उन सभी ने टीमें यहाँ पर लाई हैं। कबड्डी भी आ रही है, खो खो है, वॉलीबॉल है, चेस कैरम है, उसके बाद बैडमिंटन है, तगावार भी हम लड़कियों का करवाएंगे। मैक्सिमम बच्चे जो आज की लड़कियां जो खेल रही हैं वो भी सब बच्चियां अच्छी, एक से एक बच्ची है जो खो खो में कंपटीशन के काबिल है। उसमें कबड्डी का जो हो रहा है वो भी सबसे बच्ची अच्छी है। वॉलीबॉल का जो हमारा चल रहा है उसमें हमारी 4-5 टीमें थी। घर हाई सेकेंडरी की एक लड़की खेल रही थी, वो अभी सुना कि वो नेशनल खेल कर आई है वेस्ट बंगाल से। और बहुत अच्छा बच्चे जो है परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब हमारे टीचरों की उर्दू चैनल में ये थी आज की सुर्खियां। आज बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें। खुदा हाफिज।